السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں اور آگے مارکیٹ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم ڈیلی بیس پر جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس کے مطابق مارکیٹ نے آج جو پرفارمنس دکھائی ہے، ہم یہ ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے کہ مارکیٹ یہاں سے ڈپ لینا چاہتی ہے، کیونکہ مارکیٹ جس طرح سے پرفارم کر رہی ہے، مارکیٹ ایلیٹ ویو تھیوری کو فالو کر رہی ہے، جس کے اندر ہم نے کچھ اسکرپٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ یہ اسکرپٹس ہیں جس میں ایس این جی پی، ٹی پی ایل پی، پی آر ایل، اے ٹی آر ایل، این آر ایل، اس طرح کے اور بھی کچھ اسکرپٹ جو کہ پراپر ایلیٹ ویو تھیوری کے اکارڈنگلی ویوز کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں، 1 2 3 4 5 کے ساتھ ویو کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے انڈیکس بھی اپنی ویو کے ساتھ پرفارم کر رہا ہے اور مائکرو ویو کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ مائکرو ویو کے ساتھ انڈیکس جو کہ کلیئر کٹ جو ہے مائکرو ویو کے ساتھ پرفارم کر رہا ہے، اور اس کی جو ففتھ ویو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی تھی، اور جس میں پرائز ریجیکشن بھی ہمیں دیکھنے کو ملا، اور ہم نے آپ کے ساتھ یہی چیز شیئر کی کہ اب آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ اوپر کے جو لیول ہیں وہ 43,300 یا 500 کے جو ہیں وہ مل بھی سکتے ہیں، نہیں بھی مل سکتے، لیکن آپ نے یہاں پر احتیاط کرنا ہے، کیونکہ یہ انڈیکس اپنی ایلیٹ ویو تھیوری کے اکارڈنگ مائکرو ویو 5 جو ہے وہ کمپلیٹ کر گیا ہے اور کر رہا ہے، باقی اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے، آگے کے جو 200-300 پوائنٹ ہے وہ ایڈ کرنا چاہتا ہے تو کرے گا، نہیں کرنا چاہتا تو نہیں کرے گا، کیونکہ جو اس کے بیک پر مینیپولیٹر ہے، جو مافیا ہے، وہ ہمیشہ سے ڈیسیو کرتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم نے جس طرح سے اس چیز کو آگے لے کر چلے کہ یہ 300-200-300 پوائنٹ ڈاؤن سائڈ ہو تو وہاں بھی ڈیسیو کر جاتے ہیں، اور اگر اپ سائڈ ہو تو وہاں بھی ممکن ہے ڈیسیو کر جاتے ہیں۔ اب یہ اس مینیپولیٹر کے اوپر ہے، مافیا کے اوپر ہے، کیا وہ 200 یا 300 پوائنٹ مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، یہ ان کے اوپر ہے، بٹ آپ نے احتیاطاً اب اپنے پروفٹ ٹیکنگ کی طرف جانا چاہیے اور اسٹاپ لاس کو مسٹ یوز کرنا چاہیے۔ لیکن جو ڈپ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مارکیٹ میں 5 ویو کمپلیٹ ہونے کے بعد ڈپ جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے، وہ 1000 سے 1200 پوائنٹ کی ڈپ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس جو ہے موو کی اکارڈنگ، یہ جو موو آیا ہے اس کے اکارڈنگلی، لیکن یہ جو آج موو آیا ہے ان ایکسپیکٹڈ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو 3 سے 4 جو مین امپورٹنٹ ٹول ہیں مافیا کے، ان کو بہت ہی انٹیلیجنسی کے ساتھ، بہت ہی پراپر طریقے کے ساتھ یوز کرتے ہیں۔ ایک تو جو ہے انڈیکس ہے کہ انڈیکس کو مینیپولیٹ کر دیتے ہیں، یہ ایک مین ٹول ہے۔ اس کے علاوہ نیوز جو ہے، نیوز بھی بڑی امپورٹنٹ ان کا مین ٹول ہے، نیوز بیس پر بہت کچھ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بورڈ فلکچویشن کو خاص طور پر یوز کرتے ہیں۔ اس طرح کے 3 سے 4 ٹول ہیں جن کے اوپر بڑی جو ہے گرپ رکھتے ہیں، بہت ہی طریقے کے ساتھ مارکیٹ میں ان کو یوز کیا جاتا ہے۔ جیسے آج کیا ہوا، آج نہ تو انڈیکس میں مینیپولیشن کی، نہ تو انہوں نے بورڈ فلکچویشن کے اوپر مینیپولیشن کی، انہوں نے آج نیوز کے اوپر جو ہے ریئیکٹ کیا ہے۔ نیوز کیا تھی بھائی، ٹھیک ہے، مارکیٹ فرسٹ سیشن جو ہے اس کے اندر رینج باؤنڈ میں کام کر رہی تھی، پلس مائنس میں چل رہی تھی، لیکن لاسٹ جو ہاف این آور ہے، آدھا گھنٹہ آخری فرسٹ سیشن کا کلوزنگ سے پہلے مارکیٹ نے 2000 پوائنٹ مائنس کر دیے۔ یہ تاریخ کی سب سے بدترین کریکشن ہے، جو کہ آدھے گھنٹے کے اندر 2000 پوائنٹ کا مائنس کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو 15 منٹ کا جو ٹائم فریم ہے، اگر میں یہاں پر 15 منٹ کے ٹائم فریم پر جاؤں، یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، یہ جو 15 منٹ کا ٹائم فریم ہے، یہ جو کینڈل آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بڑی کینڈل بنی ہوئی ہے، اس کا جو والیوم لگا ہے صرف 39,398، یعنی کہ قریب 40 ملین کا والیوم اس کے اندر صرف 15 منٹ کے اندر لگا ہے۔ ہم ایز اے روٹین اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 40 ملین کا والیوم تو پورے دن میں آ کر لگتا تھا، ٹھیک ہے، روٹین وائز ہم یہ چیزیں دیکھتے تھے کہ ایک دن میں 40 ملین کا والیوم ایک دن میں لگتا ہے، لیکن آج کا 15 منٹ کے اندر لگا۔
تو اس کو نیوز کا جو افیکٹ ہے مارکیٹ کو بڑی تگڑے طریقے کے ساتھ لیا گیا، جس میں نیوز بھی میجر ہے، کوئی اتنی نارمل نیوز نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جو مین جو بڑی انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر 10% کا ٹیکس لگایا گیا ہے، جس میں خاص طور پر سیمنٹ سیکٹر، اسٹیل سیکٹر نے لاک لگائے ہیں، تو سیمنٹ اور اسٹیل سیکٹر جو ہے بڑا ہیوی ویٹیج رکھتا ہے انڈیکس کے اندر۔ جب یہ لاک لگائے تو مارکیٹ تو ڈیفینیٹلی نہیں رک سکتی، وہ نیچے تیزی کے ساتھ آئے گی۔ اس کے ساتھ پھر جو ہے آٹو سیکٹر ہے، باقی بھی دوسرے سیکٹر ساتھ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، بینکنگ سیکٹر۔ آج تو پوری مارکیٹ ہی لوور لاک پر ایٹ لیسٹ تھی، لیکن جیسے سیکنڈ سیشن اسٹارٹ ہوا اس کے اندر پوری مارکیٹ نے لاک اپنے جو ہے اوپن کیے، جو نیچے لوور لیمٹس لگی تھی ان سے اوپن ہو کر واپس وہ تھوڑا بہت ریکوری کی طرف گئے۔ لیکن کچھ اسکرپٹ ایسے بھی تھے جو بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، اسٹیبل تھے، ان نے ریکوری بھی اچھی دے دی، جس کے اندر اگر میں ایگزامپل دوں کہ فار ایگزامپل فارما سیکٹر سے CPHL ہے، چھوٹا شیئر ہے، اس کے ساتھ فوڈ سیکٹر سے یونیٹی ہے، اور IBLHL، ٹھیک ہے، فارما سیکٹر سے آ رہے ہیں کچھ اسکرپٹ۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کے گیس میں سے جو SNGP ہے، سوئی نارتھ گیس پائپ لائن میں، اس نے بھی اچھی ریکوری، $2 لو سے $2 اس نے بھی ایڈ کر دیے لاک کھلنے کے بعد، کیونکہ وہ اسٹرینتھ کے اندر ہیں۔ کچھ ایسے اسکرپٹ ہیں جو اپنی اسٹرینتھ کے اندر ہیں، وہ ریکوری اچھی دے گئے۔ اب آگے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ یہاں تک تو چلیں ٹھیک ہے، جو بھی ہوا اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لی۔ اب آگے کیا ہے، یہاں سے آگے کیا ہے، اب اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس پر خاص طور پر فوکس کیجئے گا۔ دیکھیں، جو یہ جو 10 دن 12 دن میں مارکیٹ جو پلس کرتی اس جگہ تک پہنچی تھی، اس کو ایک ہی دن میں مارکیٹ نے نیا لو دے دیا۔ اب دیکھیں انڈیکس نے نیا لو دیا ہے، یہاں پر تھوڑا سا ٹیکنیکلی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کرنے جا رہا ہوں کہ انڈیکس نے نیا لو دے دیا، ٹھیک ہے۔ پریویس اگر ہم دیکھتے ہیں تو پریویس لو اس کا بنتا ہے ایٹ لیسٹ یہاں تک، اب اس سے نیچے نیا لو دے دیا، یہ انڈیکس نے دیا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں 90% سے 95% اسکرپٹ جو ہے اوپر کھڑے ہیں ابھی بھی، انڈیکس نے نیا لو دے دیا، اسکرپٹ ابھی بھی اوپر کھڑے ہیں، اس میں سے 50% اسکرپٹ جو ہیں وہ اسٹیبل ہیں ابھی بھی اسٹرینتھ میں، اور وہ نیا لو نہیں دینا چاہتے۔ انڈیکس تو نیا لو دے رہا ہے، لیکن اسکرپٹ اب نئے لو، بہت سارے اسکرپٹ ہیں جو نئے لو نہیں دینا چاہ رہے، چند کوئی 1 2 یا 10 اسکرپٹ ہوں گے جو کہ نئے لو کی طرف آئے ہیں اور نئے لو دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یونیٹی فوڈ سے اس نے آج نیا لو دیا، اس طرح کی اور بھی ایگزامپلس پڑی ہوئی ہیں، لیکن بہت سارے اسکرپٹ اسٹیبل ہیں اسٹرینتھ میں جو کہ نئے لو نہیں دینا چاہتے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیے گا، اٹ مینس کہ مارکیٹ اسٹیبل ہے، مارکیٹ کے اندر اسٹرینتھ موجود ہے، جو انڈیکس کر رہا ہے وہ جسٹ اس کے بیک پر مینپولیشن ہے، ٹھیک ہے، ڈسیپشن ہے، ڈسیپشن آف مافیا ہے، ٹریپ ہے۔ اب یہاں سے انڈیکس نیچے کتنا آ سکتا ہے، اس پر بھی ذرا ہم کام کرتے ہیں۔ جو آج کا لو لگا ہے 40,555، اس لو سے زیادہ 100 200 یا 300 پوائنٹ مزید ہم نیچے انڈیکس کو دیکھ سکیں گے، ادروائز اس سے زیادہ نیچے اگر حد مار کے دیکھیں، زیادہ بھی دیکھ لیں تو 500 پوائنٹ مزید نیچے دیکھ سکتے ہیں، ادروائز اس سے نیچے انڈیکس اب نہیں لگتا۔ اس سے پہلے مارکیٹ میں یہ انڈیکس اس سے پہلے اپورڈ کریکشن لے گا، اس کے بعد پھر باقی باتیں دیکھی جائیں گی۔ لیکن جو لو آ رہا ہے، آج کا لو جو ہے بہت زیادہ امکان ہے کہ آج کا لو ہی یہی لو ہے انڈیکس کا، ادروائز اس سے 100 200 یا 300 پوائنٹ مزید نیچے اگر مائنس کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کر سکتا ہے، اور وہاں سے بائی بیک آ سکتا ہے، اور اپورڈ کریکشن جو بھی بنتی ہے پھر اس کے اکارڈنگلی ہم آگے دیکھیں گے اس کو۔ بٹ جو پوائنٹ انڈیکس نے نکالنے تھے وہ نکال چکا ہے، مزید تھوڑے بہت اور نیچے۔ باقی اوورآل جو اسٹرینتھ مارکیٹ کی ہے وہ کافی حد تک اسٹیبل بھی ہے، اسٹرینتھ میں مارکیٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت سارے شیئر اسٹرینتھ میں۔ والیوم دیکھیں تو آج کا والیوم 210 ملین کا والیوم لگا ہے، ٹھیک ہے، انکریز ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے والیوم، اور RSI ڈاؤن سائڈ پر ہے۔ اب اس کے ساتھ جو کہ خاص طور پر اگر آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے ویو کے اکارڈنگلی، اب دیکھیں ہم نے کل بھی اس چیز کو مینشن کیا تھا، یہ اس کی فرسٹ ویو جو ہے اوپر تک یہاں بن گئی، سیکنڈ ویو اس نے نیچے کریکشن لی، فورتھ ویو یہاں اوپر بن گئی، ٹھیک ہے، کریکشن لے لی اس نے، تھرڈ ویو اوپر کریکشن لے لی نیچے فورتھ، اینڈ ففتھ ویو یہ اس نے بنا لی یہاں پر اوپر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ 5 ویو کے اندر انڈیکس نے ٹریڈ کیا، اور اس کو کہتے ہیں مائکرو ویو۔
5th ویو بنائی اس نے، لیکن یہ پورا یہ جو لیگ ہے اس کے اندر اس نے مائکرو ویو کے اندر ٹریڈ کیا. اب یہاں پر پروفٹ ٹیکنگ لیول بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا، اسٹاپ لاس بھی بتا دیا کہ یہ یہاں پر سے نیچے آپ مارکیٹ کو دیکھنا مناسب نہیں بنتا، آپ اپنے ڈیسیجنس لیں. اور اس چیز کے باوجود بھی اگر مار کھائی جائے مارکیٹ میں تو پھر تو ناانصافی ہے، کیونکہ اتنا نالج یا اتنی چیزیں کلیئر ہونے کے بعد بھی اگر مار کھائی جائے مارکیٹ میں تو زیادتی ہے، تو نہیں ایسا ہونا چاہیے. آپ کو پتہ، اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، جو ڈیلی بیس پر واچ کر رہے ہیں، تو انہیں پتہ تھا کہ مارکیٹ یہاں اوور ہو رہی ہے اور یہاں سے پھر ایگزٹ کرنا بنتا تھا. جو بھی اس چیز کو فالو کر رہے ہیں بہت زیادہ فیور میں یا سیف رہے ہوں گے، آئی ہوپ. اینڈ اسی طرح سے جو ہم انہی چیزوں کو خاص طور پر اس کے اندر لے کر آئے ہیں، ہمارا کورس بھی چل رہا ہے اس پر، ایلیٹ ویو تھیوری کے اوپر، سائیکلک سسٹم کے اوپر، سائیکل زون اسپیل اینڈ ایڈوانس ٹیکنیکل کورس، جس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور وہ آپ اگر لینا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں کورس، تو یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فار پورٹفولیو مینجمنٹ اینڈ بائی سیل کال کے لیے بھی آپ یہاں پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ یہاں تک تو ٹھیک ہے، کلیئر ہے کہ یہ پوزیشن ہے اب آگے کے لیے بھی، اور ابھی تک جو بھی ہو وہ آپ کے سامنے. اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کتنے جو سیکٹر ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا ہے، کون سی انڈسٹریز ہیں، اس میں جو ہے تقریباً 7 سے 8 ہیں، جن میں بینکنگ انڈسٹریز ہے، ایئر لائنز ہے، سیمنٹ ہے، ٹیکسٹائل ہے، آٹو ویل ہے، شوگر ملز، ٹھیک ہے، اور اسٹیل، آئل، گیس، فرٹیلائزر، سگریٹس، کیمیکلز ایٹسیکٹراز. تو یہ ہیں کچھ 7-8 سیکٹر جن کے اوپر لگا ہے ٹیکس. فارما سیکٹر پر نہیں لگا، فوڈز پر نہیں لگا، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پر نہیں لگا. اس طرح سے کچھ سیکٹر ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کام جن کے اندر آگے چل کر کیا جا سکتا ہے اور ان میں اسٹرینتھ بھی اچھی پائی جائے گی. تو یہ بھی چیزیں کاؤنٹ کرنے کی ہیں. اور یہ ہے فی الحال ابھی تک کا جو بھی ریویو ہے. اس کے ساتھ ہم ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی ہمیں کافی ہیلپ دے گی. لیکن آج کے دن تو ہمیں آئیڈیا ہے کہ پوری مارکیٹ ڈاؤن سائڈ پر ہے. تو ڈیٹا کمپیریزن میں ہم جو مائنس کلوز میں آ رہے ہیں اسکرپٹ، یہ پوری مارکیٹ ہی، سارے سیکٹر تقریباً مائنس کلوز میں ہی آ جائیں. ٹھیک ہے، اور یہ صورتحال ہے. اسی کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے آگے. منڈے کا دن کافی اسپیشل ہے مارکیٹ کے لیے، تو اس میں مزید کلیئر ہو جائیں گی چیزیں. تو انشاءاللہ اسی طرح کنٹینیو رکھیں گے. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.